كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبیب اللہ. معزز سامعین السلام علیکم. اللہ جل شانہ ناچیز نو ہر شر فساد تو محفوظ فرماوے. خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع تیسری قسط ہے. آج کل کے مدرسے یہودیت کے مورچے تیسری قسط دی بیان کرن لگا. تیسری قسط میں جو کچھ بیان کروں گا جس سے اپنے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں، اس قسط کا آغاز کر رہا ہوں، وہ ہے انگریزی تعلیم پر خود انگریزوں کے بیانات. کیونکہ پچھلے گزشتہ جمعۃ المبارک میں تنظیم المدارس کے فتنے کو بیان کیا تھا. اور اب تنظیم المدارس کے بعد جو ایک اور حملہ دینی مدارس پر کیا گیا ہے جدید تعلیم یا انگریزی تعلیم کا، اس حملے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس جدید تعلیم کا حملہ مدارس پر کیا گیا ہے اور مدارس والوں نے اسے بخوشی قبول کیا ہے، دفاع کرنے کی بجائے، اس کو روکنے کی بجائے، اس کی مزاحمت کی بجائے اس کو خوشی کے ساتھ قبول کیا ہے، اس جدید تعلیم کے متعلق خود انگریزوں کے بیانات کیا ہیں، جن بیانات میں سکول کا نظام تعلیم بھی آ جائے گا اور مدارس پر جو حملہ ہوا ہے اس کا بھی بیان آ جائے گا. ان کا حوالہ کیوں پیش کر رہا ہوں کہ ڈاکوؤں میں سے 1 2 4 10 اگر خود ڈاکہ زنی کا اعتراف کر لیں اور مان لیں کہ ہم نے ڈاکہ مارا ہے اور اس طرح مارا ہے، تو پھر باہر سے نہ تو کسی شہادت اور گواہی کی ضرورت رہتی
کسی اور دلیل کی ضرورت رہتی ہے. وہ جو تعلیم دے رہے ہیں یا پہلے انہوں نے دی تھی، اس تعلیم کے متعلق جب وہ اپنی زبان سے یہ کہیں کہ ہمارے مقاصد اس تعلیم سے یہ ہیں، ہم نے اس طرح اس کو ترتیب دیا ہے، تو بھائی پھر ان کی اپنی زبانی ساری کہانی سننے کے بعد میرے خیال میں پھر کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں رہے. یہ بیانات باوالہ ہوں گے. اور سب سے پہلے جس نے برطانیہ کی طرف سے ہندوستان کی تعلیمی پالیسی بنانے کا بیڑا اٹھایا تھا، پہلے اس انگریز سے شروع کروں گا اور عہد کے انگریزوں تک آ کر ختم کر دوں گا. یہ کئی سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے جو میں آج تمہیں پیش کر رہا ہوں. یعنی ہم اس موضوع کی کھوج میں، سراغ لگانے میں کئی سالوں سے مسلسل مصروف تھے، جس کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت سب سے پہلا شخص جس نے یہود و نصارہ کی طرف سے ہندوستان کی تعلیمی پالیسی بنائی، تعلیمی نظام تیار کیا اور مشورہ دیا، مشورہ تو خیر ان کا پرانا تھا، 500 سال سے وہ لگے ہوئے تھے اس کام میں. 500 سال سے میں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے کئی مقام پر اور آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے مطابقت الاختراعات العصریہ لما اخبر بہ سید البریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم. لکھنے والا ہے شیخ غماری، مصر کا. اس نے یہ کتاب لکھی ہے، عربی میں ہے، اور کوئٹہ سے اصل کاپی لے کر پھر آگے اس کی کاپی کرنے والا جو کتب خانہ ہے اس کا نام ہے دار الاشاعت. عربی میں وہاں ملتی ہے دار الاشاعت کوئٹہ، اور اردو ترجمہ جو ہے وہ میرے پاس پڑا ہے، اور اس کا چھاپنے والا، اس کی تقدیم اور پیش لفظ لکھنے والا جو ہے وہ حیدرآباد یونیورسٹی، حیدرآباد گورنمنٹ کالج کا پروفیسر ہے، ڈاکٹر مسعود اس کو کہتے ہیں. اس نے تقدیم لکھی ہے، وہ میرے پاس بارصورت موجود ہے. اس میں اس شیخ غماری نے لکھا ہے کہ کافر 500 سال تک سوچتے رہے کہ مسلمانوں کو کیسے کافر کیا جائے، کیسے ان کو اپنے دین سے دور کر کے دین سے باغی کر لیا جائے. تو آخر ایک نتیجہ تک پہنچے کہ سکول کالج عام کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی تو بڑی پرانی، یعنی وہ موروثی طور پر، وراثت کے طور پر یہ پالیسی بناتے رہے، سوچتے رہے. 500 سال کے عرصے کے بعد نتیجے تک پہنچے. تو انہوں نے برطانیہ میں آ کر پھر ہندوستان میں جو تعلیمی پالیسی پیش کی، سب سے پہلا شخص جو ان میں سے پیش کرنے والا تھا اس کا نام تھا چارلس گرانٹ. کیا نام تھا؟ یہ ہے پہلا ابلیس. ابلیس کا پہلا خلیفہ جو ہے جس نے آ کر یہاں پر یہ کام کیا ہے، اس کا نام چارلس گرانٹ ہے. اس کے عہدے کیا تھے؟ ڈائریکٹر ایسٹ انڈیا کمپنی برطانیہ کی جو یہاں تھی ہندوستان میں، صدر بورڈ آف ڈائریکٹرز 2 ہوتے، تیسرا ممبر برطانوی پارلیمنٹ. یہ 3 عہدے اس کے پاس تھے اس وقت. اور جس کتاب میں حوالہ ہے اصل، اس کتاب کا نام ہے پروفیسر خورشید کی لکھی ہوئی نظام تعلیم، صفحہ نمبر 84. کتنا؟ پروفیسر خورشید کی لکھی ہوئی. وہ کیا کہتا ہے چارلس گرانٹ؟ ہمارا لائحہ عمل یہ ہوگا، یعنی ہمارا طریقہ کار جسے ہم اس احساس کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، ہمارا لائحہ عمل، ہمارا منصوبہ، ہماری پالیسی یہ ہوگی
کہ سب سے پہلے اپنی زبان سکھائیں. کیا سکھائیں؟ زبان سکھائیں، انگلش. پھر اس زبان کے ذریعے اپنے ادب کی آسان تخلیقات سے متعارف کرائیں جو متنوع موضوعات پر موجود ہیں. کیا مطلب؟ پھر مختلف مضامین اپنی زبان میں، کہانیاں پیش کریں گے جن میں کبھی عشق مشوقی کی کہانی بھی آئیں گی، کبھی خنزیروں کی کہانی ہے، کبھی اسلام کے خلاف باتیں، مختلف کہانیاں. ایسے ہم اپنی زبان کے ذریعے پھر یہ دوسرا کام جو کریں گے زبان سکھانے کے بعد وہ اپنی کہانیاں ہوں گی. تیسرے نمبر پر ہم اس کے ذریعے اہل ہند کو اپنا فلسفہ حیات یعنی اپنی تہذیب، اپنا زندگی گزارنے کا کافرانہ طریقہ اور بالآخر اپنے مذہب تک لے آئیں گے. چوتھے نمبر پر اپنے مذہب تک لے آئیں گے، عیسائی بنا دیں گے. یہ اس کے بیان کا یوں سمجھو خلاصہ میں نے اردو میں پیش کیا ہے. پھر اہل ہند کے گندے اور فرسودہ نظام کو نیست و نابود ہم کر دیں گے. یہ اس نے یہ چارلس گرانٹ کا بیان ہے. یہ سب بیان سنتے جائیں اور دل میں بٹھاتے جائیں کہ دیکھیں کافر کتنا بیدار ہے اور کتنا عرصے سے. اور افسوس یہ ہے کہ ایک ہم ہے جو خنزیر اتنا مردے ہیں کہ جگانے والا لاکھ کوشش کرے کان پکڑ کر جگانا چاہے، ہم مردے کبھی نہیں جاگنا چاہتے. سورہ اسرافیل جو ہے وہ مردوں کو اٹھا لیتا ہے، لیکن ہم عجیب مردے ہیں کہ سورہ اسرافیل سے بھی نہیں اٹھ رہے. علامہ اقبال نے ایک بات کہی، وہ فرماتے ہیں ان پر کسی نے اعتراض کیا کہ علامہ آپ سخت کیوں بولتے ہیں؟ یعنی جو اعتراض مجھ پہ کیا جاتا ہے نا کہ چشتی سخت بولتا ہے، یہی اعتراض علامہ پہ کیا جاتا تھا کہ وہ تم سخت کیوں ہو، اتنا غصے میں کیوں ہو، آخر کیوں انگریزوں کے خلاف اتنا بولتے ہو، اور اپنی قوم کے خلاف قوم کو جگانے کی جب بات آتی ہے، قوم کے متعلق جب تم لکھتے ہو تو اتنے سخت الفاظ کیوں بولتے ہو؟ تو علامہ نے جواب میں ایک شعر لکھا، وہ شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھیں، درود شریف چڑھا کہ بنگ سور سرافیل دل نواز نہیں، میری ادا میں نہیں ہے، میری نوا میں نہیں ہے ادا محبوبی، میری نوا میں نہیں ہے ادا محبوبی، کہ بانگ سور سرافیل دل نواز نہیں. آپ فرماتے ہیں میرے شعروں میں یہ محبوبی انداز جو ہوتا ہے نا، نرم لہجہ، میٹھا میٹھا، فرمایا یہ میرے شعروں میں نہیں ہے. اقبال کیوں؟ فرمایا مردہ جگانے کے لیے جو اسرافیل سور پھونکیں گے وہ آواز نرم نہیں ہوگی، وہ بہت بڑی سخت چنگھار ہوگی جس سے مردے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے. فرمایا میں مردوں کو اٹھانا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میرا انداز سخت ہے، نرم نہیں ہو سکتا. جگانا چاہتا ہوں، مردے اٹھانا چاہتا ہوں کہ بانگ سور سرافیل دل نواز نہیں. اسرافیل کے سور کی آواز، بانگ کہتے ہیں آواز کو، اسرافیل کے سور کی آواز جو ہے وہ سور بگل کو کہتے ہیں نا، اس بگل ہے جی بڑا وڈا جی ایک ہوتا ہے توتا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے نے دیتا ہے اور اس پھونکنا ہے تو سارے اٹھ کھلو گے ہے جی، تے مارن واسطے بھی وہی پھونکنا ہے تے جگاؤن واسطے بھی ایک نے مار چڑنا ہے، پھر وہی پھونکنا ہے، پھر جاگ کھلونا ہے. معلوم ہوا نہ مارن والے نرم ہوتے ہیں نہ جگاؤن والے نرم ہوتے ہیں. توجہ نہیں کی، نہ مارن والے نرم ہوتے ہیں نہ مرن والے نرم ہوتے ہیں. اصل جڑے مرن والے کنجر ہو نا، مرن والے جڑے اج دے جی ہیں کنجر نا، یہ نرم نے.
جڑا جگاؤ والا ہے انہوں سختی کرنی پینی ہے پھر جاگنا ہے اور کیوں جاگنا. تو حضرت چارلس گرانٹ نے کہا پہلے نمبر پر ہم زبان سکھائیں گے پھر اپنی کہانیاں پیش کریں گے. تیسرے نمبر پر اپنی تہذیب پیش کریں گے, رہنے کے ڈھنگ سنگ, رہنے کے طریقے, زندگی گزار حلال حرام اسلام سے باہر کر لیں گے. تیسرے درجے پر چوتھا مرحلہ ہمارا ہوگا کہ ہم سرے سے عیسائی بنا کر چھوڑ دیں گے. یہ 4 مرحلے تعلیم کا مقصد چارلس گرانٹ نے خود پہلے بیان کیا ہے. سنتے جاؤ اور ذہن میں بٹھاتے جاؤ. آگے خلاصہ بتاؤ پھر مزید تمام کا خلاصہ آخر میں نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. دوسرا حوالہ لارڈ میکالے, اس کو تو خیر ہم جانتے ہیں, پہلے کا نام ہم نہیں جانتے لوگ. دوسرے کا نام لارڈ میکالے کی سفارشات کا اعلامیہ جو اس نے 7 مارچ 1835 کو پیش کیا تھا اور پھر اس کو منظور کیا گیا برطانیہ گورنمنٹ کی طرف سے. ہاں جی, پہلا چارلس گرانٹ نے 1813 کو پیش کیا تھا اور اس نے 1835 کو پیش کیا. اس نے کیا کہا, ہمیں ایک ایسی نسل تیار کرنا چاہیے جو دیسی آبادیوں کے لیے ہمارے افکار و نظریات کی ترجمان ہو اور جو رنگ و نسل کے اعتبار سے تو بلا شبہ ہندوستان کی باشندہ ہو لیکن فکر و نظر اور سیرت و کردار آداب و اخلاق کے اعتبار سے خالص انگریز ہو. اس نے اس کی یہ بات اس کتاب میں لکھی ہے, اس کا حوالہ ہے مغرب پر اقبال کی تنقید ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی صفحہ نمبر 101. اس نے آگے نظام تعلیم صفحہ نمبر 88 کے حوالے سے. ہاں جی, یہ جناب دوسرے نمبر پر یہ دوسرا حوالہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے نسل ہندوستانیوں کی ہو لیکن باقی ان کا اندر بھی کافر ہو باہر بھی, لیکن زبان پہ ان کا اسلام نہ جائے. جو چاہیے وہ کیجئے, بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعویٰ اسلام کیجئے. ہاں جی, تیسرے نمبر پر مسٹر بیلی سیکرٹری امور داخلہ حکومت برطانیہ. ہاں جی, حوالہ کس کا ہے, عبدالحمید صدیقی پروفیسر ہے, 40 سال انگلش پڑھاتا رہا ہے اور محکمہ تعلیم کے ساتھ پاکستان میں منسلک رہا ہے. اس کی کتاب مقالات تعلیم صفحہ نمبر 39. دوسرا حوالہ مغرب پر اقبال کی تنقید ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی صفحہ نمبر 101. کسی بھی مولوی کا حوالہ پیش نہیں کر رہا, گھر کے پروفیسروں کا حوالہ ہے. مسٹر بیلی سیکرٹری امور داخلہ حکومت برطانیہ نے کیا کہا, اس میں قطعاً کوئی تعجب کی بات نہیں کہ مسلمان اس طریقہ تعلیم سے احتراز کرتے ہیں, بچتے ہیں, جو اگرچہ فی نفسہ ہی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو مگر ان کے ملی رجحانات کو قطر خاطر میں نہیں لاتا. در حقیقت اس سے ان کے انتہائی ضروری تقاضے پورے نہیں ہوتے. یہ طرز تعلیم لازماً ان کے مفاد کے خلاف اور ان کی ملی روایات کے منافی ہے. اس نے کہا مسلمانوں کو ہم نے جو نظام تعلیم دیا ہے یہ ان کے مفادات کے بھی خلاف ہے اور ان کی قومی اور مذہبی روایات کے بھی خلاف ہے. سمجھتے جاؤ. چوتھا نمبر ڈبلیو ہنٹر. کون؟ ہاں, دیکھو حوالے تلاش کر کے لایا ہوں, کہاں سے لایا ہوں, کیسے حوالے اللہ نے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان خبیثوں کے منہ سے اور ان کے کرم سے یہ بات اپنی قدرت سے لکھوا دی اور نکلوا دی. لکھو تاکہ جو سکول سے تمہارے منافق پیدا ہوں وہ پھر نہ سکے. جب ان کے سامنے پیش کیا جائے تو پھر وہ چوچرا نہیں کر سکیں گے, وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے یہ غلط باتیں ہیں تم اپنی طرف سے گھڑ رہے ہو. نہیں, تمہاری باتیں اور پیش کرے چشتی بات تو پھر ہو نا, مزہ تو پھر آئے گا. بات تمہارے منہ کی اور پیش کرنے والا چشتی ہو جس نے سکول نہیں پڑھا. کہو سبحان اللہ. چوتھے نمبر پر ڈبلیو ہنٹر. کیا نام ہے؟ کتاب کا حوالہ مغرب پر اقبال کی تنقید صفحہ 101. مقالات تعلیم پروفیسر عبدالحمید صدیقی کی. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جس نے ہندوؤں کو ان کی صدیوں کی نیند سے بیدار کیا ہے اور ان کے کاہل عوام میں قومیت کے شریفانہ احساسات پیدا کر دیے ہیں. اس عبارت کے مطلب کو بھی سمجھتے جاؤ کہ ہم نے جو تعلیم دی ہے, ہمارے نظام تعلیم نے ہندوؤں کو اٹھایا کہ تم ایک قوم ہو, تم مسلمانوں کی حکومت کے تحت کیوں رہ رہے ہو, اٹھو جاؤ مسلمانوں کے گلے پر جاؤ, کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. اور یہ کہتے ہیں
ایک کرنے آئے ہیں مولوی لڑاتے ہیں لاکھ لعنت ہو سکولی منافق کہہ رہے ہیں مولوی لڑاتے ہیں اس نے کہا ہمارے نظام تعلیم نے تو ہندوؤں کو بیدار کیا اٹھو گلے پڑ جاؤ مسلمانوں کے کیوں رہ رہے ہو امن کے ساتھ تم ایک علیحدہ قوم ہو کیونکہ اس کا منصوبہ ہوتا ہے نا دو کو لڑاؤ اور حکومت کرو وہ چاہتا تھا نا یہ آپس میں اگر ہندوستان ایک ہو کر ہمارے گلے پڑ جائیں تو پھر تو کام خراب ہے لہذا سکھوں کو علیحدہ اٹھاؤ ہندوؤں کو علیحدہ اٹھاؤ مسلمانوں کے خلاف تاکہ یہ آپس میں گتھم گتھا ہو اور یہ کمزور ہو اور ہم ان پر پھر حکومت کریں اور ان کو پکڑیں کوئی کام طاقتور نہ رہے اور یہ آج بھی یہی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے یہ خود لڑاتے ہیں خنزیر لڑاتے ہیں اور خنزیر کی آج کل کی روحانی اولاد لڑاتے ہیں ہاں یاد رکھنا میری بات میرے پاس بہت کچھ مواد ہے غور سے سنیے مسلمانوں کی روایات کے بالکل برخلاف اور ان کی ضروریات کے بالکل غیر مطابق ہے کہتا ہے ہمارا تعلیمی نظام مسلمانوں کی روایات کے بالکل برخلاف ہے برخلاف تو ہے کیونکہ مسلمانوں کی روایات تو شرم و حیا اور عدل و انصاف کی تھی اور ان لانتیوں نے عورتوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دیا بے شرم روایات کے خلاف تو ہے مسلمان تو جرائم پیشہ نہیں تھے انہوں نے جرائم پیشہ بنا دیا روایات کے کہا بالکل برخلاف ہے اور ان کی ضروریات کے بالکل غیر مطابق ہے کیوں غیر مطابق نہ ہو کہ ہماری ضروریات جو ہے وہ خالی دنیا نہیں ہماری ضروریات تو آخرت ہے نا ہم نے دنیا کو اس طرح چلانا ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے تو ضروریات کے بالکل غیر مطابق ہے بلکہ ان کے مذہب کی تحقیر کرتا ہے ہمارا تعلیمی نظام اسلام کی تحقیر کرتا ہے یہ ڈبلیو ہنٹر کہہ رہا ہے مذہب اسلام کی توہین کرتا ہے مذہب اسلام کی تسلیم کرتا ہے مذہب اسلام کو حقیر بناتا ہے حقیر لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ کوئی ٹکے کی چیز نہیں ہے جس کے تم طالب بنے بیٹھے ہو ہاں جی تحقیر کرتا ہے اور سنتے جائیے یہ خود کافر کہہ رہا ہے کہ ہمارا سکول انگلش کی تعلیم یہ کیا کرتی ہے اسلام کی تحقیر کرتی ہے اور میں کہتا ہوں جو اسلام کی تحقیر کرا رہا ہو وہ خود مسلمان کیسے ہوگا مسلمان تو وہ ہے جس کے دل میں تمام کائنات سے بڑھ کر اسلام کی تعظیم ہو ایک مرتبہ ہر بیان سنانے کے بعد ایک مرتبہ سکولوں پر لعنات کی جھال لاوے لعنات کی جھال لاوے جی آدھے درود دی جھال لاوے اتنے لعنات دی جھال ضرور پائی رکھی سننا جاوی اندر کا چور تمہیں بتا رہا ہوں اصل چوہا جو تمہیں کاٹتا رہا تمہیں پتہ نہیں چلنے دیا پانچواں بیان ایک یہودی مبلغ ہے جو یہودیت کی تبلیغ کرتا ہے جس کا نام ٹکلی ہے ٹکلی کیا نام ہے ٹکلی وہ کیا کہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مغربی طرز کے لادینی سکولوں کے کھولنے کی ہمت افزائی کریں اس لیے کہ جب بہت سے مسلمانوں نے مغربی سکولوں وغیرہ کی کتابیں پڑھی اور اجنبی غیر ملکی زبانوں کو سیکھا تو اسلام اور قرآن کے بارے میں ان کا اعتقاد متزلزل ہو گیا ان کا اعتقاد شک میں پڑ گیا قرآن اور اسلام کے بارے میں غیر ملکی زبانوں کو پڑھنے کی وجہ سے غیر ملکی کتابوں کو پڑھنے کی وجہ سے یہ ٹکلی کہتا ہے ہمارا سنو اسلام اور تربیت اولاد صفحہ نمبر 295 اصل حوالہ نفسانی خواہشات اور ان کے نقصانات صفحہ نمبر 253 پہ لکھا ہے انگریز
پیدا ہونا کس میں شک پیدا ہوگا؟ اور وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے پیدا ہوگا، وہ کہتا ہے جب پڑھی ہے تو شک پیدا ہو گیا ہے، ڈاواں ڈول ہو گئے ہیں اپنے قرآن اور اسلام کے بارے میں۔ اور آج کسی لڑکے کو پکڑ کر دیکھو، بلکہ تمہاری گورنمنٹ کے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہتے رہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے یہ جناب یہ جو صحابہ کا ذکر ہے یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، ان کو نکال دو بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن دہشت گردی سکھا رہا ہے یار، یہ کیا عورتوں کا پردہ، یہ کیا یار یہ وہ باتیں ہیں نت تم پڑھتے رہتے ہو اور سنتے رہتے ہو، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن میں نے اصل گواہی خود ڈاکو کی تلاش کی ہے، ڈاکو کی طرح گواہ۔ اب بتاؤ جو اپنے قرآن اور اسلام کے بارے میں جو تعلیم مسلمانوں کے قرآن اور اسلام کے بارے میں شک پیدا کرے، ایک کارڈ ختم کرے، وہ تعلیم کفر ہے یا اسلام ہے؟ وہ جائز ہے یا حرام ہے؟ اس تعلیم کو جائز سمجھنے والا پھر کیا بنے گا؟ کافر بنے گا۔ تو پھر لعنات کی جھال پیش کرو، آوے پھر پتا چلے کہ ہاں اب چشتی کی بات ہو تو نہ مانو، ہاں یہ بہت سخت ہے، بدبخت ہے۔ لیکن یار جب ڈاکو کہے کہ میں نے تمہارا سارا مال لوٹا ہے تو پھر تو مان لو۔ توجہ نہیں کی، افسوس ہے ہمارے مرنے پہ افسوس ہے، اور کیا ہے؟ چھٹا حوالہ RB گب، کتاب کا نام ہے رواداری اور مغرب، صفحہ نمبر 293۔ کہتا ہے اب اسلام کا اثر و نفوذ چند ایک مذہبی رسومات اور تقریبات تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور یہ سب کچھ اس قدر ہوشیاری و حکمت و تدبیر سے تدریجی طور پر ہوا کہ مسلمانوں کو اس کی کان و کان خبر تک نہیں ہوئی۔ یہ سب نتیجہ ہے ہماری اس تعلیمی پالیسی کا یا جد و جہد کا جو ہم نے عالم اسلام کے اندر لا دینی نظام تعلیم اور لا دینی تہذیب و ثقافت کو رواج دینے کے لیے مسلسل برپا کر رکھی ہے۔ کہتا ہے اب ہم نے اسلام صرف 2-4 رسموں ختم، 40واں نہیں جانے دینا، کل نہیں جانے دینے، اجتماع نہیں جانے دینا، وران کا ہو رہا ہے اور ساری پگ والے کا ہو رہا ہے، اجتماع نہیں جانے دینا یا محفل رات بس، یا پھر قوانین جو اپنی طرف سے دین بنایا ہو یا وہ کر دیا، یا چند بناوٹی مصنوعی رسول رہ گئی، باقی اسلام ہم نے ان سے خود چھین لیا ہے۔ اور کہتا ہے چھینا کس ذریعے سے ہے؟ کہتا ہے ہم نے جو تعلیم دیا ہے نا، ہم نے مسلمانوں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، ان کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے آگے مسلمان نہیں تھے، میرے حرامزادے بیٹے آگے مسلمان نہیں تھے، اگر مسلمان ہوتے تو تیرے داؤ کو سمجھ جاتے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اتنا اونچی بلند سوچ رکھتا ہو ساری کائنات کے کافر بھی اس کی سوچ تک نہ پہنچ سکتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ سنتے جائیں، اور ملاؤں نے یہی تعلیم شرط کر رکھی ہے، اب سنتے جائیں ذرا۔ 7 نمبر مسٹر PW سنگر، یہ سارے ڈبل ہی ہیں، ڈبل بغیرت میں، ہاں جی باقی صحیح ہے، جن کے شاگرد بغیرت ہو ڈبل بغیرت وہ خود کیوں نہ ہو۔ یہ WP سنگر یہ امریکی ہے، کون ہے؟ امریکی عام نہیں ہے۔ اس میں دینی مدرسے کے بارے میں اس میں لکھا ہے دینی مدارس میں پڑھنے والوں کو اکنامکس، سائنس اور کمپیوٹر کا فہم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ادارے بے روزگار نوجوانوں کا ہجوم تیار کر رہے ہیں، جن کا اور تو کوئی مطلب نہیں، اور جو سکول میں ہے ان کو تو روزگار مل جائے نا، وہ تو مل گیا ہے۔
یہ ہمارا فیکٹری علاقہ ہے، اس میں بی اے ایم اے پاس جو ہوتے ہیں وہ سنڈے اٹھا کر کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں فیکٹری کی. حضرت کوئی ہیلپر کی جگہ ہے؟ ایمان سے بتاؤ ایسے ہے؟ بتاؤ تو صحیح ایسے ہے؟ میں کہتا ہوں جو مولویوں کی بجائے سکول کے لڑکے زیادہ بے روزگار نظر آئیں گے. گنتی کر لو، گنتی کر لو. اور اگر مولوی بے روزگار ہو بھی صحیح تو مولوی کو گھاٹا نہیں اس مولوی کو جس نے تعلیم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی ہے تو دنیا کے لیے تھوڑی کی. ایمان سے ہماری دینی تعلیم کا تو مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن دیکھیں ان کا ڈرامہ، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. مصرف نہیں کوئی ان کا. البتہ یہ لوگ صرف مسجد کے امام یا کسی مسجد کے چھوٹے موٹے خدمت گار ہی بن سکتے ہیں، اور باقی کسی کلب پر، کسی چکلے پر، کسی عزت فروشی کے اڈے پر اور ماں بہن بیچنے کا کام یہ نہیں کر سکتے. یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ کے گھر کے ہی امام بن سکتے ہیں. ہاں توجہ نہیں کی یہ بات ہی ٹھیک ہے، یہ صرف اللہ کے گھر کے امام بنتے ہیں جی، اور یہ کسی پی سی او پر اپنی بہن بٹھانے والا کام نہیں کرتے جی. یہ بڑے بے روزگار ہوتے ہیں جی. اگر ان کا کام لگتا ہے تو ادھر ہی لگتا ہے، نہ سینما میں لگتا ہے نہ کسی چکلے میں لگتا ہے. دیکھو جی توجہ نہیں دی. ہمارا دینی مدارس میں تعلیم صفحہ نمبر 240 آگے یہی لکھتا ہے. ان دینی مدارس کو راہ راست پر لانے کے لیے، اوئے ہوئے ہوئے، دینی مدارس کو راہ راست پر لانے کے لیے کوئی بھی بلا واسطہ اقدام پاکستان میں تشدد کی لہر کو ابھارے گا اور پاکستانی فوج کی یکجہتی کو ہلا کر رکھ دے گا. اسی لیے مناسب ہوگا کہ اردن کی حکومت کی طرح حکومت کی مدد سے دینی مدارس عالیہ کو پروان چڑھایا جائے، اور پروان چڑھانے والا امریکہ ہو جہاں ریاضی اکنامکس کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی اہتمام ہو. اس نے بتا دیا کہ سیفر یہ راہ راست پر لگاتی ہے مولویوں کو. کس پر لگاتی ہے؟ کس پر لگاتی ہے؟ اور کافر کا راہ سیدھا کون سا ہے؟ جہنم اور کفر ہے نا. وہ کہتے ہیں سیدھے چلاؤ مولویوں کو، یہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں کہ مطلب یہ جنت جا رہے ہیں، یہ قوم کو بھی جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، خدا کا راستہ دکھا رہے ہیں، حیا کا راستہ دکھا رہے ہیں، اپنے نبی کا راستہ دکھا رہے ہیں. راستہ تو وہ ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے اور سیدھا پھر جہنم کی طرف، لعنت کی طرف جا رہا ہے. ان کو راہ لعنت پر لگانے کے لیے کیا کام کرو؟ فوج سے کہو، فوج سے اٹھو، تمہاری طاقت ہے، کراشن اٹھاؤ. ملا کے مدرسوں میں ہماری سائنس، ہماری اکنامکس ہائے ہائے داخل کرو. کیا کرو؟ داخل کرو. پھر آگے کیا بنیں گے وہ بعد میں بتاؤں گا، توجہ نہیں کر رہے ہو. لیکن دیکھ لو، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہی سکول کی تعلیم جس کو تم دنیاوی سمجھتے ہو وہ دنیاوی نہیں، وہ شیطانی اور کافرانہ ہے. جو کیا کرتی ہے، تم کیا ہو؟ وہ تو مولویوں کو کفر کے راستے پہ ڈال دیتی ہے. تم کیا ہو؟ مولویوں کو کفر پر جو ڈال دے. عوام کہاں رہ سکتی ہے اسلام پر؟ اگر حوالہ پوچھنا چاہتے ہو تو یہ سامنے ہے. معلوم ہوا امریکی WP سنگر کے حوالے سے ثابت ہوا کہ یہ یہودی کی پڑھائی سکول والی یہ کافر کے راستے پہ چلاتی ہے. توجہ نہیں کی. کس کے راستے پہ چلاتی ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کیا ہے؟ یہ کیا پڑھا
اب میرے خیال میں ہمیں وہ لوگ جو سکول سے اتفاق رکھتے ہیں اور وہ ملا اور پیر ٹریکٹر وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں. ہاں ان مرتدوں سے میں کہتا ہوں مرتدو ایمان نماز پڑھنا چھوڑ دو بھائی مانو. کیوں کہ خدا فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمیں غضب والے اور گمراہوں کے راستے سے بچا, انعام والوں کا راستہ دکھا. اور انعام والے کون ہیں؟ نبی ہیں, صدیق ہیں, شہید ہیں, صالحین ہیں. قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اچھا تو راستہ تو تھا وہ جو نبیوں کا, صدیقوں کا, شہیدوں کا اور ولیوں کا ہے. اچھا ادھر الحمد پڑھتا ہے یا اللہ ہمیں یہ راستہ دکھا اور یہود و نصارہ کے راستے سے بچا. اور ادھر تعلیم وہ پڑھ رہا ہے جو سیدھی کس راستے پہ لگاتی ہے, اور حوالہ خود امریکی کا ہے. توجہ نہیں دی, خود امریکہ کا حوالہ ہے. تو میرے خیال میں پھر اس کو نماز پڑھنی. اسی وجہ سے جب میں کسی سے پوچھو نا تم سکولی ہو, سکول سے اتفاق رکھتے, ہاں, تو میں کہتا ہوں چرچ تلاش کرو, گرجے میں جاؤ. گرجے میں, مسجد میں کیا لینے آئے ہو؟ تم غلطی سے میرے حضرت صاحب میرے نے ایک شخص کو دیکھا وہ مسجد میں اور پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے. آپ نے اس کو پکڑ کر بازو سے پکڑ کر مسجد کے باہر لے جانا چاہا. پکڑ کر لے جا رہے تھے, وہ کہنے لگا خیر تو ہے, کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو میں گرجے میں لے جا رہا ہوں. اب بتاؤ وہ فقیر کامل ہے. میرے حضرت صاحب نے حوالہ تو نہیں پڑھا, میں نے حوالہ پڑھا ہے. اور حوالہ آپ کے سامنے کیا کہہ رہا ہے کہ ان ملاؤں کو کفر کے راستے پہ ڈالنے کے لیے اکنامکس, سائنس, کمپیوٹر, معلوم ہوا ادھر ہی سارا کام ہے, ادھر کچھ ہے. حضرت جی مثال دیتا ہوں, سیب کھاتے ہو یا نہیں کھاتے؟ ہندوانا کھاتے ہو, گوشت بھی کھاتے ہو. اگر اس کو زہر کا ٹیکا لگ جائے پھر کھاتے ہو؟ کیوں جی, پھر کیوں نہیں کھاتے جی؟ توجہ نہیں کی. پھر کیا بیماری ہوتی ہے, کون سی رکاوٹ ہوتی ہے, کیوں نہیں کھاتے؟ تو جو تعلیم امریکہ, برطانیہ اور یہود و نصارہ کے کفر کے راستے پہ ڈال رہی ہے, جس تعلیم کو کفر کا ٹیکا لگا ہوا ہے, وہ ابھی تمہارے لیے جائز ہے. میں کہتا ہوں ظالموں, یہ فتوے کہاں سے سیکھے ہیں تم نے؟ وہ کتاب ہمیں بھی پڑھا دو جس میں تم نے یہ پڑھا ہے. میں نے تو یہی پڑھا ہے کہ جب جان کا خطرہ بن رہا ہے تو سیف کے قریب نہیں جا رہا, اور جہاں ایمان ختم ہو رہا ہے, عزت ختم ہو رہی ہے, سارا کچھ ختم ہو رہا ہے, جان بھی ختم ہو رہی ہے, ظالم اس کو ابھی تعلیم سمجھ رہا ہے. توجہ نہیں کی. یار دیکھو, سمجھانے میں تو کمی نہیں ہونی چاہیے نا. ہاں میں ٹھیک ہے اردو بول رہا ہوں, لیکن میری اردو بھی تمہاری دیسی اردو ہے. ہاں میں الٹے سیدھے وہ الفاظ نہیں استعمال کر رہا جو آپ کو سمجھ نہ آئے. جب آپ باہر جائیں تو کہیں چشتی کمال تقریر کرتا ہے, سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں کیا بولتا ہے. میں تقریر سے یہ مقصد نہیں ہوتا ہے جی, اب سمجھیے گا. فوج کے ذریعے کام کرے, فوج کے ذریعے تاکہ مولوی موتر دی چاگواں کو بہ جان. توجہ نہیں کی. کر کے بس جی رام رام تو ساری رام رام کی مورا سا بھی کار چھڑنے. اچھا آگے چلیے. یہ حوالہ بھی 241 صفحہ, دینی مدارس میں تعلیم, سلیم منصور خالد کی لکھی ہوئی انسٹیٹیوٹ پالیسی اسٹڈیز, عالمی ادارہ فکر اسلامی, اسلام آباد سے یہ کتاب چھپی ہے جس کا یہ حوالہ پیش کیا ہے. کہاں سے چھپی ہے؟ جس کو میں کفر آباد کہتا ہوں. حوالہ نمبر 9 کتنا؟
یونیورسٹی کے کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ کی تحقیق کا ریسرچ آفیسر ڈاکٹر جسیکا سٹرن، یہ مفعول عالم ہے، یہ وہاں کی پروفیسرانیاں کون ہے؟ جس کو گشتی زمانہ کہتے ہیں. اب تو سمجھو گے نا، پہلے میں نے عربی میں کہا تھا. کیا کہتی ہے؟ پاکستان کے دینی مدارس سے جہادی عنصر کی ترقی کا، پاکستان کے دینی مدارس جہادی عنصر کی ترقی کا ذریعہ ہے. یہ وہاں کی عورت بول رہی ہے، عورت لیڈی، اور ایک ہم ہیں ان کی لیڈی جانتی ہے یہ ہمارا اتنا بڑے دائرے والا ہوتا ہے. توجہ نہیں کی. اور مردوں، پاکستانی مردوں، میں تمہیں خسرا نہ کہوں تو کس کو کہوں؟ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں. اے پاکستانی مردوں، میں تمہارے مرنے پہ روتا ہوں، چلاتا ہوں اور سرخافرین کہتا ہوں کہ ان کی عورتیں بیکار ہیں، تو خسرا کر رہا ہے اور پھر مت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. ان کی عورتیں بھی تیرے خلاف سوچتی ہے، اور ایک تو ہے جو جب بھی سوچتا ہے تو کسی ملا کے خلاف سوچتا ہے، اور اگر ملا خنزیر سوچتا ہے تو آپس میں کسی کے خلاف سوچتا ہے. ان غلطیوں سے کہو بے ضمیرو، ان کی عورتوں کے برابر تو ضمیر پیدا کر لو. میں کیوں نہ تڑپوں، میں کیوں نہ تڑپوں، کیوں نہ تڑپوں میں. میں حیران ہوتا ہوں مسلمانوں، تمہیں صرف دودھ پینے کا کام ہے. کیا سوچ رہی ہے؟ یہ ہے والا دینی مدارس میں تعلیم، صفحہ نمبر 234. کیا کہتی ہے؟ پاکستان کے دینی مدارس جہادی عنصر کی ترقی کا ذریعہ ہے. یہ مدرسے جنرل محمد ضیاء الحق کے زمانے میں اس لیے زیادہ تیزی سے پھولے کیونکہ ان کو حکومتی سطح پر زکوٰۃ فنڈ سے مالی مدد ملتی تھی. تجھے تو سینما کا پتا ہے، اس کو تیرے مدرسے کا پتا ہے. یہ عورت ہے، تجھے سینما کا پتا ہے. تم سے پوچھا جائے چکرا کہاں ہے، سینما کہاں ہے، ننگی فلمیں کہاں بکتی ہیں، تو بتا دے گا. کہ وہاں پر ملتی ہے. خیانت ایسے مسلم پر. مسلمان وہ ہے جو اتنا بیدار رہتا ہے جتنا فاروق اعظم رہتے تھے، جتنا محمد بن قاسم رہتے تھے، جتنا محمود غزنوی رہتے تھے، جتنا صلاح الدین ایوبی رہتے تھے. وہ مسلمان ہے. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. میں کہتا ہوں اللہ ماں نے یہ کیوں کہا؟ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. میں نے سوچا یہودی دنیا کی بدترین قوم ہے، جس کو ہٹلر بھی بدترین قوم کہتا ہے، اور یہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلم کو دیکھ کر یہودی شرماتا ہے. پھر میں نے سوچا تو پتا چلا کہ کیوں نہ شرمائے. وہ کہتا ہے تم تو اتنا بغیرت ہو، میں 24 گھنٹے تمہارے خلاف سوچتا ہوں اور اپنے مذہب کی سوچتا ہوں، اور ایک تم ہو جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سوچتے ہو اور اپنے دینی رہبروں کے خلاف سوچتے ہو. نہیں سوچتے، اپنی نہیں سوچ رکھتے. میری کیا رکھو گے؟ تمہیں تو اپنا ہی پتا نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. معلوم ہوا واقعی ہم یہود سے بدتر قوم بن چکے ہیں. یہود کیا، فرشتوں سے افضل وہ قوم ہوتی ہے جن کو ہر وقت اپنے دشمن کی فکر ہو، اپنے مذہب کی فکر ہو، محمد عربی کی تابع داری کی فکر ہو، قبر حشر کی فکر ہو. وہ قوم پھر فرشتوں سے اعلیٰ بن جاتی ہے. یہ میں نے نہیں لکھا، یہ اللہ نے لکھا ہے. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اب دیکھو یہ یہودی عورت ہے، لیڈی ہے، لیڈی کیا کہتی ہے؟ اچھا آگے لکھتی ہے چونکہ ان دینی مدرسوں پر حکومت پاکستان کی کوئی نگرانی نہیں ہے. اندازہ لگائیں، ان کی سوچ دیکھیں. اس حکومت پاکستان نگران نہیں،
اس لیے یہ مدرسے تنگ نظر، تنگ، وہ جن کی نظر میں کفر نہیں سماتا، توجہ نہیں کی، جن کی نظر میں چشتی کی طرح کفر نہیں سماتا، کفر کے لیے ان کی نگاہ میں کوئی جگہ ہی نہیں، بےغیرتی کے لیے نہیں، کافروں کے لیے نہیں، اگر ان کی نگاہ میں جگہ ہو تو محمد عربی کے غلاموں کے لیے ہے۔ اللہ، اس کو وہ تنگ نظر کہتے ہیں، اور دہشت گرد عناصر کے تربیتی مراکز بن چکے ہیں۔ حکومت کی نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی عناصر کے تربیتی مراکز بن چکے ہیں۔ اب سمجھنا بات کو سمجھنا، یہاں تھوڑی سی وضاحت کر کے چلو۔ اسی پاکستان اور ہندوستان میں شیعہ بھی رہتے تھے، بریلوی بھی رہتے تھے، وہابی دیوبندی بھی رہتے تھے کہ نہیں بھائی؟ آج سے 10 سال پہلے تم نے کوئی ایسے مسجد کے واقعات سنے تھے؟ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے۔ 10 سال کے عرصے میں ایسا ہوا کہ نہیں؟ ایمان سے بتاؤ، پہلے مناظرے ہوتے تھے، مولانا محمد عمر اچھروی، مولانا عنایت اللہ سانگرے والے کتنا سخت بولتے تھے، ہم ان کے مقابلے میں ان کی لہجے اور زبان کے اعتبار سے ہم پاس کو بھی نہیں ہیں، اتنا سخت بولتے تھے۔ ہاں جی، شیعوں کے ساتھ مناظرے ہوتے ہر طرح کے، لیکن قتل و غارت کوئی ثابت کرو کچھ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت حکومت نے یہ کام نہیں کروائے تھے، اثر کروانے والی ایجنسیاں شامل نہیں تھی، منصوبہ ابھی زیر غور تھا، بڑے کار عمل میں نہیں لایا گیا تھا، کہیں ہم نہیں پھٹتے تھے۔ 10 سال کے عرصے میں کیا بن گیا ہے؟ میں تمہیں قسمیہ کہتا ہوں، یہ سب ڈرامے ہیں۔ کوئی بم ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں لگاتا، کوئی بم نہیں لگاتا۔ مسلمان جو کلمے پڑھنے والے ہیں کوئی ایک دوسرے کی مسجد میں اتنا بڑا لانتی کام نہیں کرتے، یہ وہ ایجنسیاں کرتی ہیں اور حکومت کی نگرانی میں کرتی ہے، جن کو NGOs کہتے ہیں، جو غیر سرکاری تنظیمیں ملک میں دنگا فساد کرنے کے لیے امریکہ اور حکومت کی زیر نگرانی چل رہی ہے، یہی کا کام ہے۔ یہ خالی مسجدوں تک محدود نہیں، یہ سینما میں بھی مارتے ہیں، سینما میں لگتا ہے اس بم کے نہیں، بولو سینما میں بھی لگتے تھے، لاری اڈوں میں بھی، بسوں میں بھی، توجہ نہیں کی، ریل گاڑیوں میں بھی لگتے تھے بم، جہازوں میں بھی۔ جنرل ضیاء کہاں مرا ہے؟ بولو جہاز میں، تو وہ بھی مولوی نے مارا ہے۔ اب بات سمجھ لو، گرگ میرا سگ وزیرا موش دربا میں شبد ای چنی ارکان دولت ملک ویرا میں شبد۔ بلند فرماتے ہیں، جب بھیڑیے حاکم ہوں، کتے وزیر ہوں، چوہے دربان ہوں، جب ایسے ارکان دولت ملک کے ہو جائے، ملک اجڑ جاتا ہے، اجڑتا ہی اسی وجہ سے ہے۔ ایمان سے بتانا، اب جلسوں پر تو پابندی ہے، جلسہ نہ ہو۔ میں کہتا ہوں سینما میں بم پھٹتے رہے، ان کا جلسہ تو جاری ہے، سینما کے جلسے نہیں ہوتے۔ 200 بندہ ایک سینما ہال میں بیٹھا ہوتا ہے، مسجدوں میں جلسوں میں بم نہ ہو۔ یہ لگتا ہے تو نماز کے قریب نہ جاؤ، جلسے بند کر دو۔ میں پوچھتا ہوں، کاروں میں بم پھٹتے رہے، پھر کاریں بھی بند ہونی چاہیے۔ بسوں میں بم پھٹتے رہے، بسیں بھی بند ہونی چاہیے، کیا خیال ہے؟ ریلوں میں بم پھٹتے رہے، ریلیں بھی، جہازوں میں بم پھٹتے رہے، جہاز بھی، بلکہ گیس سلنڈر پھٹتے رہے، گیس سلنڈر پھٹے۔ ایک پچھلے دنوں کی بات ہے، راول پنڈی میں گیس سلنڈر پھٹے، جس کے نتیجے میں کوئی 20 افراد ہلاک ہوئے، جن کے گوشت کے چیتڑے دور جا کر گر رہے تھے، جن کی ہڈیاں دور جا کر گر رہی تھیں۔
پھر گیس سلنڈر بھی بند ہونے چاہیے. اور سوئی گیس آئی ہے, سوئی گیس کے بڑے پائپ کئی بار پھٹے ہیں, ہزاروں انسان انہوں نے ہلاک کی, گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے. یہ گیس بھی بند ہونا چاہیے. اور یہ کیا کچھ بازار میں پھٹتے ہیں, بازار میں بھی پھٹتے ہیں, بازار بھی صدقے جاؤ, حکومت چلانے پہ قربان جاؤ. ہیں جی ایسی عقل ہونی چاہیے تو پھر کیوں کم قوم برباد نہ ہو. مجرموں کو تو پکڑنا نہیں نا. جیسے اگلے دن میں آ رہا تھا تو مووی بنا, پشاور سے آ رہا اور مووی بنانے کے لیے چڑھ گیا. میں نے کہا ڈاکو تھانے دار کی جھولی میں بیٹھے ہیں اور شریفوں کی مووی بن رہی ہے. ظالموں کیوں ڈرامہ کر رکھا ہے, ساری قوم کو بدھو بنا رکھا, پر قوم ہی تو سکول والی ہے نا. رویا دے لیے نہ کوئی اکل کتوں آنی, اکل تو آنی ہے کسی اللہ کے فقیر دے کو. مزے سے کہو سبحان اللہ. میرے پاس سنو, میرے پاس اگلے دن سپاہی آیا, عشاء کا وقت تھا, کہنے لگا نماز پڑھانی ہے, کتنے بجے پڑھو گے؟ میں نے کہا یہاں کوئی وقت نہیں ہے, جائے رات کے 12 بجے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. اچھا پھر کہنے لگا ایک کام اور کرو. میں نے کہا کیا؟ باہر باڈی گارڈ کھڑا کرو, مسجد باہر باڈی گارڈ کھڑا کرو. میں نے کہا حضرت ضرور کھڑا کریں گے, مگر ایک ہماری بھی فریاد ہے. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا آپ پیسے دیں ہم کھڑا کر دیں گے. کہنے لگا پیسے تو نہیں دے سکتی گورنمنٹ. میں نے کہا تو پھر اس کا مطلب ہے تم کہتے ہو ہم اپنی حفاظت آپ کریں. کہنے لگا ہاں. تو میں نے کہا پھر حضرت آپ بستر اٹھائیں حکومت والے, آپ کسی غیر ملک میں نکل جاؤ اور ہم اللہ کی مہربانی سے اپنی حفاظت آپ کر لیں گے. توجہ نہیں کی. میں نے کہا گاڑیوں میں بسوں میں باڈی گارڈ چاہیے, گھر کے سامنے باڈی گارڈ چاہیے, مسجد کے سامنے باڈی گارڈ چاہیے, ہر آدمی کو اپنے ساتھ باڈی گارڈ چاہیے. تو میں نے کہا تم بتاؤ اب تم کس بیماری کا علاج ہو؟ تم اربوں روپے قوم کے ٹیکس لے کے کھا رہے ہو, قومی خزانہ لوٹنے والا ہو. جب تم قوم کی حفاظت نہیں کر سکتے تو دفع ہو جاؤ. یہ کام اپنی حفاظت آپ ہی کرے گی, کیونکہ حکومت وہ نہیں ہوتی جس کے ہوتے ہوئے قوم اپنی حفاظت آپ کرے. حکومت وہ ہوتی ہے سامان تیرا راستے پہ پڑا رہے, کسی کو ضرورت نہ ہو اٹھانے کی, جیسے فاروق اعظم نے حکومت کی تھی. حکومت وہ ہے. توجہ نہیں کی. جب میں نے یہ بات کی میں نے کہا اگر اجازت ہو تو دوسری بات کہوں. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا یا تو پیسے دو باڈی گارڈ کے لیے یا پھر سب سے بڑی مہربانی کرو. کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا بم ہی نہ مارو. ہم پر بم نہ مارو, تمہاری مہربانی بہت بڑی مہربانی ہوگی. قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. میرے پاس گواہ موجود ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگا سچ کہہ رہے ہو, یہ ساری بےغیرتی کرا رہے ہیں خود. اس کے لفظ تھے یہ سب بےغیرت اوپر والے خود کرا رہے ہیں, سب ڈرامہ ہے, سب ڈرامہ ہے, خوب بچہ ہے. میں نے کہا بیٹے تالنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. توجہ نہیں کی. اور مجھے کہنے لگا بات بڑھتی چلی جائے گی, ختم کرو یہاں تک. مزے سے کہے سبحان اللہ. یہ ہے وہ کہنے لگے وہ دہشت گرد کس کو کہتے ہیں؟ اب بات کو سمجھنا. امریکہ دہشت گرد کہتا ہے جہاد کو اور قرآن کو. ہاں وہ کہتا ہے جہاد دہشت گردی ہے. باقی جو اسامہ کی طرح ہیں یہ ان کے اپنے سکول کے ہیں, یہ مدرسے کے نہیں.
اسامہ جس کا نام ہے اس کی تاریخ میں پیش کرتا ہوں. وہ کسی مدرسے کا مولوی نہیں، وہ ایک انجینئر ہے، انجینئر یونیورسٹی کا. اور پرل امریکی صحافی پرل کو کراچی میں جس نے قتل کیا شیخ عمر، وہ کسی مدرسے کا طالب علم نہیں، وہ ایچیسن کالج جانتے ہو؟ وہ عیسائیوں کا کالج ہے، عیسائیوں کا ایچیسن، اس کا اسٹوڈنٹ ہے. بات یہ ہے، اگر یہ بات چل نکلی تو سمجھا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کا روپ دھارنا پڑتا ہے. یہ یاد رکھنا میری بات. کسی کے کردار کو مسخ کرنے کے لیے اس کا روپ دھارنا ہوتا ہے. سکولی لڑکے جب فارغ ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، ان کو کہیں سے سہارا نہیں ملتا، پھر ایجنسیاں ٹکرتی ہیں جو ملک میں کام کر رہی ہیں، جن کو این جی اوز کہتے ہیں. وہ آتی ہیں، ان کو کہتے ہیں 2-4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ لے لو، بم مار دو، لیکن پہلے داڑھی رکھو. وہ کہتے ہیں ہم تو اسی پیسے کے لیے دین ایمان بیچ آئے تھے، اسی پیسے کے لیے تو ہم نے شلوار اتار لی تھی، اسی پیسے کے لیے تو سب کچھ کیا، کافر بنے. اگر یہ اسی طرح ملتا ہے تو داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں. داڑھی رکھی، بم مارا، لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، مولوی کر رہے ہیں. اور میں پوچھتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے لاکھوں مسلمان قبائل میں مر رہے ہیں، امریکہ کے ہاتھوں مر رہے ہیں اور خود حکومت کے ہاتھوں مر رہے ہیں. مرتے ہیں، وہ کافر ہے. اسامہ ادھر ہے، اس گاؤں پہ بم برس گئے، بستی کی بستی تباہ. اسامہ اس میں ہے، وہ تباہ. اسامہ اس میں ہے، وہ تباہ. اسامہ اس میں ہے، وہ تباہ. اچھا، اسامہ دہشت گرد ہے تو اس کے پیچھے ابھی تک گاؤں تباہ ہو رہے ہیں، لاکھوں مسلمان مر رہے ہیں، اور 30 لاکھ افغانی مر چکے ہیں. 30 لاکھ. یہ اسامہ کے پیچھے مر رہے ہیں. یہ سزا کیسی ہے جو دینی اسامہ کو تھی اور میرے لاکھوں مسلمانوں کو رہی ہے؟ اگر کہو افغانستان نے پناہ دے رکھی تھی تو اچھا، الطاف حسین MQM کا، الطاف حسین MQM کا، کراچی کا رہنے والا، جس نے لاکھوں انسان مروائے، لاکھوں کی عزتیں لٹوائی، وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا، تو لندن کے بندے ابھی مجرم نہیں، وہ دہشت گرد کو پناہ دینے والے جمدار نہیں ہے. یہ کیوں بن گئے؟ توجہ نہیں. اور دلوں کا کیا ہوتا ہے؟ دل بےغیرتوں کا کیا ہوتا ہے؟ توجہ نہیں کی میری بات. اور سے کہے سبحان اللہ. یہ بات چل نکلی تھی تو وضاحت کرنی پڑی، کیونکہ آج کل یہ حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ سامنے ہے آپ کے، لاکھوں مسلمان ادھر. میں نے کہا سنو، اگر بالفرض، توجہ نہیں کی، اگر بالفرض یہ آپس میں مار رہے ہیں تو امریکہ کے ہاتھوں اور حکومت کے ہاتھوں مروانے سے اگر یہ آپس میں مر جائیں تو اچھا ہے. توجہ نہیں کی میری. سیانے ہم بولے وہ دشمن تو مران دی بجائے آپ ہی مار لینا چنگا سی. آخر ہو کہ نہیں ہو؟ تو امریکہ کے ہاتھی مر رہے ہیں، آپس مر جان گے تو تا کی ہے، سارے مر جان سارے، پر کافر کے ہاتھی تو نہ ہو. توجہ نہیں کی تھی. کافر کے ہاتھ تو نہ ہو. یہ دہشت گرد کے تربیتی مراکز ہیں. آگے پھر کہتی ہے دینی مدرسوں کے تناظر میں امریکہ سب سے بڑا تعاون یہ کر سکتا ہے دینی مدرسوں کے ساتھ. اللہ آیا ہے. دینی مدرسوں کے ساتھ سب سے بڑا تعاون امریکہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے سیکولر نظام تعلیم، وہ سکول والا کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت پاکستان کی بامانہ امداد کرے. اس عمل کے نتیجے میں پاک بھارت تناؤ کم ہو سکتا ہے. ہندوستان سے پاکستان کی کشمکش اور تناؤ کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. پراجے بن جائیں گے، غیر مسلم بن جائیں گے، اور ایٹمی اثر سے پیدا شدہ
خطرے کو روکا جا سکتا ہے کہ یورپ اور امریکہ کو جو پاکستان کے ایٹمی اسلحے سے خطرہ ہے، سکول چلانے سے یہ خطرہ ختم ہو جائے گا. کیوں کہ جب ان کے ہاتھوں میں اسلحہ آئے گا تو پھر تو مسلمانوں پر چلے گا نا، پھر امریکہ برطانیہ پر نہیں چل سکتا. توجہ نہیں کی، یہ گواہی کافر کی زبان کی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ پھر پاک بھارت جنگ نہیں ہوئے گی، پھر تناؤ ختم، کشیدگی ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ایٹمی اسلحے سے جو خطرہ پیدا ہو رہا ہے ہمیں، وہ خطرہ ختم، کیونکہ پھر ایٹم محفوظ ہاتھوں میں ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ پھر ہمارے ٹکروں کے ہاتھوں میں ہوگا. چلے گا تو مسلمانوں پر، کافروں پر. یہ خود لکھ رہے ہیں. اور پوچھو 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 ایٹم کیوں بنایا، انگلش کیوں پڑھتے ہو؟ اپنا دفاع نہ کرے، اپنا دفاع نہ کرے، اپنے آپ کا بچاؤ نہ کرے. اور وہ کہتے ہیں یہ ایٹم جو ہے سکولیوں کے ہاتھ میں ایسے ہم اس وجہ سے دیتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھ ہیں. توجہ نہیں کی. سکولی کا ہاتھ امریکہ برطانیہ یہودی کا اپنا ہاتھ ہے، وہ کسی اور کا ہاتھ ہے. ہمارے کے لیے جسے کا شطرنج گشتی زمانہ کا یہ سامنے ہے. یہ تمہارا بیان دکھا، اس کا بیان دکھا رہا ہوں. وہ خود کہہ رہی ہے کہ ان کے ہاتھ ہمارے ہاتھ ہیں. یہی وجہ ہے میں نے کہا ظالموں، اگر دہشت گردی روکنا چاہتے ہو، اگر تم قوم کے ساتھ مخلص ہوتے تو اسلحہ چھین لیتے. توجہ نہیں. ایمان سے بتاؤ، اسلحہ چھین لے کوئی دہشت گردی رہ سکتی ہے؟ پر اسلحہ تو دینا ہے، جلسہ بند کرنا ہے، اسلحہ دینا ہے. جو بند کرنا تھا قوم کے حق میں، جو تھا جس کو بند کرنا تھا وہ تو دے رہے ہیں، اور جس کو چلانا تھا اس کو جلسے بند. کیوں؟ چشتی کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے، کتی مرے حجرے شاہ مقیم دی ایک جٹی کرے، وہ کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے. وہ چشتی تے ہر تھان دے اتنے قوم نو جگہ ہی آؤں آئے تے بچاؤں جے تھا وہ ماں بم کے روکو جلسے. توجہ نہیں کی. میں نے کہا برخوردار کون کون سے جلسے روکو گے؟ ہم اپنی طرف سے نہیں چل رہے، ایک طاقت ہمارے پیچھے اور ہے جس کو اللہ جل جلالہ کی طاقت کہتے ہیں. تمہاری ٹکر ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. کس کس کو روکو گے؟ جب خدا کے ساتھ ٹکر تمہاری ہو رہی ہے تم دیکھنا تمہیں وہ پاش پاش کیسے کرتے ہیں. ڈرامے بازو، ہم سے چھپا سکتے ہو کوئی بات، کافروں سے چھپا سکتے ہو گے، وہ کبھی اللہ رسول سے کوئی بات چھپ سکتی ہے؟ آگے چلیے. 10واں نمبر، ہندو پاکستان میں. توجہ نہیں کی. وہ تو جسے کا شطرنج کا بیان تھا. دینی مدارس میں تعلیم صفحہ نمبر 237 کے حوالے سے. اب 10واں حوالہ. کتنا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ولیم ہنٹر. شرع محمدی کو ہرگز تعلیم کا مقصد نہ بنانا چاہیے. شرع محمدی کو کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب مسلمانوں کا مذہب، اور مذہب بھی اس زمانے کا جب اس کے پیروکار تمام دنیا کو اپنی جائز شکار گاہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے زمانے حال کی مسلمان آبادیوں کی طرح عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کر کے یا ان کی رعایا بن کر رہنا نہ سیکھا تھا. باقی ٹھیک کہا ہے اس نے، ٹھیک کہا ہے. جو ہمارے پہلے مسلمان تھے نہ تو وہ کافروں کی رعایا بن کر رہنا گوارا کرتے تھے اور نہ کافروں سے اتحاد کر کے رہنا گوارا کرتے تھے. وہ اگر رعایا بنتے تھے تو رب العالمین کے قرآن کی بنتے تھے. حوالہ نئی صلیبی جنگ دینی مدارس کے دروازہ پر، خرم مراد کی لکھی، صفحہ نمبر 13. توجہ ہے کوئی نہیں؟ وہی دینی مدرسوں میں دے رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ شرع محمدی کی تعلیم کو مقصد نہ بناؤ. 11 نمبر 11 اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. یہ نئے دور کی باتیں ہیں، توجہ نہیں کر رہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ
امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جولائی 1951 کے پالیسی بیان میں کہا گیا پاکستان میں ہمارے اہداف ہمارے منصوبوں کے لیے ایک خطرہ اور ہے جو کمیونزم کی طرح آیا نہیں. یہ جاگیرداروں کے رجعت پسند گروہ اور غیر تعلیم یافتہ مذہبی رہنماؤں کی طرف سے ہے جو موجودہ مغرب پسند حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسلام کے تقیہ نوسی اصولوں کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں. ان کی قوت کا سرچشمہ عوام کے مذہبی جذبات اور جاہل لوگوں کی طرف سے توجہ اور تبدل کی مخالفت ہے. اگر یہ تب غالب آ گئے تو پاکستان ایک مذہبی ریاست بن جائے گا جو واضح طور پر مغرب دشمن ہوگی. اس لیے ہمیں جمہوری دستور اور جدید تعلیم کے لیے موجودہ حکومت کی کوششوں کی مکمل حمایت کرنا چاہیے. امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پالیسی بیان صفحہ نمبر 151 لکھنے والا اس کو کون تھا؟ خرم مراد، پاک امریکہ تعلقات رسالہ، صفحہ نمبر 13 پر توجہ رہے گی. اب مطلب سمجھاؤں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ روس کے بعد اگر ہے جو روس سے بھی زیادہ سخت ہے وہ یہ ہے جو پاکستان میں توجہ رہے گی ہمارے اہداف کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ دو گروہ ہیں. دو گروہ کیڑے کیڑے؟ ایک تو ذمہ دار طبقہ جو اسلام کی تہذیب کی طرف واپس لوٹنا پسند کرتے ہیں. دیکھو دیکھو کافر کیا نام مراد نظریہ سوچو اور پھر اس کی تحقیق دیکھو کہ کتنا وہ نگاہ رکھتا ہے. کہتا ہے جو جٹ طبقہ پہ ہے نا، جٹ جو واپس اسلام کی تہذیب کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایک یہ اور دوسرے وہ مولوی جو سکول نہیں پڑھے جو سکول ان پڑھ طبقہ بیٹھا جائے دیکھا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ موجودہ مغرب پسند انگریز کی ٹٹو حکومت کی مخالفت کرتے ہیں. لکھا آج گئے اسلام کے دکیا نوسی اصول. اسلام کو وہ کہتے ہیں اسلام کو پرانا کافرانہ نظام گندا نعوذ باللہ اس کی طرف یہ واپس جانا چاہتے ہیں. ان کی طاقت کون ہے؟ عوام کے مذہبی جذبات اور جاہل لوگ جو سکول نہیں پڑھے ان کی طرف سے تغیر و تبدل کی مخالفت. جہے رنگا دے باہر آمن تے اج دی جڑی نویں شیطانی تہذیب ہے اس کے خلاف جو عوام کے بندے ہیں یہ ہے اصل طاقت. ادھر ذمہ دار ادھر غیر تعلیم یافتہ ملا، یہ تینوں رل کے اصل خطرہ ہے. ان کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک حکومت ہمیشہ جمہوری ووٹوں والی رات دینی بنانی چاہیے اور دوسرا اپنا تعلیمی نظام جو جدید ہے سکول کا اس کو پھیلانا چاہیے تاکہ کبھی اسلام نہ آنے پائے. اور یہ جو جاہل جس کو سمجھتے ہیں ہم جو سکول نہیں پڑھے یہ نبی کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں، یہ کبھی واپس نہ ہوں. یہ ہے کافر کا بیان. یہ بیان نمبر 11 ہے، توجہ نہیں کی. یہ امریکہ کا پورا بیان ہے، پورے امریکہ کا. آگے سنیے 12 نمبر بیان. تھامس فرینڈ مین امریکی صحافی ہے. وہ کہتا ہے اگر پاکستان جیسی قومیں غربت میں زندگی گزارتی رہی، اگر ان کے عوام سے پھر مذہبی مدارس کے مصارف ہی برداشت کر سکتے ہوں جو صرف قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو مدارس صرف قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، تو پھر ہم خوف ہی کے عالم میں زندگی گزاریں گے، پھر ہم خوف میں رہیں گے. جو عوام دیکھو دو چیزیں بیان کر رہا ہے. اگر یہ مجھے پاکستان کی قوم غربت میں رہنا گوارا کرے گی، کس میں؟ وہ فاقہ کشٹ موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اقبال کہتے ہیں انگریز کہہ رہا ہے جو غریب غازی الدین شہید کی طرح موت سے نہیں گھبراتا، موت کو ہنس کر گلے لگا لیتا ہے. کہیں سے اس کو دولت دنیا کا پجاری بنا کر اس کے دل سے روح محمد نکال لو، روح محمد ہی نکال لو، محبت مصطفیٰ نکال لو، دینی جذبہ نکال لو. یہ غازی کیوں بنتے ہیں؟
یہ دیکھ لو، یہ دیکھو جو ان کافر کی زبان سے بات کر رہا ہوں. اور پھر کیا ہے، اگر یہ مدرسے جو خالص قرآن پڑھاتے ہیں، اگر یہ عوام ان مدرسوں کے خرچے دیتے رہے تو پھر ہم خوف میں رہیں گے. کیوں؟ کہ پھر یہ ہمارے ہر فتنے کو سمجھ کر مقابلے میں اٹھنے والے بن جائیں گے. توجہ نہیں کی. یہ دیکھو، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب سکول ملا کے مدرسے آئے گا، قرآن کے ساتھ ملاوٹ سکول کی ہوگی، پھر ہم خوف میں نہیں رہیں گے، کیونکہ پھر ہمارے ہی باندر ہوں گے. توجہ نہیں کی. پھر جیسے نچائیں گے نچاتے رہیں گے. یہ حوالہ پروفیسر خورشید کی کتاب امریکی عزائم اور ان کا مقابلہ، صفحہ نمبر 15. اور اس نے کہاں سے لیا؟ انٹرنیشنل ہیئر الڈ ٹربیون IHT ستمبر 2002. 13 نمبر حوالہ. آسٹریلیا پورا یورپ تیرے خلاف کٹھا ہی. ہاں جی، پورا یورپ تیرے خلاف ایک کئی، پر ایک تو ہے جڑا جدو بھی کٹھا ہونا ہے کسی دیکھتے ہی ہونا ہے. ہاں 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 سدکے جاوا. جب 11ویں کی دیکھ پکی ہوئے یہ لڑے بھی ایک ہو جاتے ہیں، پھر سارے اختلافات دور. ہاں پھر تو بھابی بھی آ بیٹھا ہوتا کھان کی خاطر. 13 نمبر آسٹریلیا کی نیشنل یونیورسٹی کے دفاعی اور اسٹریٹجک مطالعات کے شعبے کا ڈائریکٹر ایل ڈینورٹ نے کہا، ایک ایسی جنگ مذہبی مدارس اور ان کے ہاسٹلوں میں لڑی جانی چاہیے جو مستقبل کے انتہا پسندوں کی پرورش گاہ ہے. یہ جنگ جنوب مشرقی ایشیا کے ظہور پذیر سول سوسائٹی کے مدیرین جرائد، اسکولوں کے اساتذہ، مذہبی رہنماؤں، سیاستدانوں، غیر حکومتی انجمنوں اور دیگر عناصر کو لڑنا چاہیے اور معتدل مسلمانوں کو اس کی حمایت کرنی چاہیے. آسٹریلیا کا پروفیسر کہہ رہا ہے کہ ایک جنگ لڑنی ہے مدرسے میں، مدرسے ایک جنگ لڑنی ہے تو لڑن کون؟ اخبار والے، سکولوں کے استاد، مذہبی رہنما جڑے بڑے پھرتے ہیں، یہ بھی انہوں نے جڑے اگو اگو لگے پھرتے ہیں جڑے آدھے تعلیم تو ضروری ہے پر امریکہ مردہ باد. اور لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں پڑھ رہی ہے اور ادھر نعرہ کیا ہے؟ امریکہ مردہ باد. کوئی نام امریکہ مردہ باد پھر کیوں کہتا ہے؟ جب امریکہ مر گیا تو تیری لڑکی مر گئی. توجہ نہیں گئی. جب امریکہ مر گیا تو کالی کا بیٹا مر گیا، کالی کی لڑکی مر گئی. یہ سارے ان کے یہ جنگ لڑے مدرسوں میں، اور معتدل مسلمان جن کو منافق کہتے ہیں یہ ان کی حمایت کریں. امریکی عزائم ان کا مقابلہ، صفحہ نمبر 18. 14 نمبر توجہ نہیں کی. گیز کا بیان، گیز انگریز، وہ کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمان پر کون حکومت کرتا ہے، کوئی حکومت کرے، مسلمان شدید ترین مخالف حکمران کو بھی اتنا طاقت نہیں کہ مسلمانوں کا دین تبدیل کر لے. البتہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جہاں سے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا نظام تعلیم غیر رسمی ہے اور فاتح قوم کی انتظامی مشینری کا ساتھ نہیں دے سکتا. لہذا ہمارے تعلیم سے ایک ایسی نسل تیار ہو جائے گی جو معاشرتی، معاشی اور اخلاقی طور پر اسلام سے دور لیکن نام اور نسل کے اعتبار سے مسلمان ہوں گے. توجہ نہیں دی. یہ 14 حوالے ہیں. ایک حوالہ ہے اور 15واں. یہ کتاب کا نام ہے دنیا عیسائیت کی زد میں. کس کی زد میں؟ بولو بولو بولو. عیسائیت کی زد میں. اس کتاب کے شروع میں ایک بات لکھی ہے، لو شاتلیہ فرانس کا ہے. لو شاتلیہ فرانس کا ہے. کہاں کا؟ فرانس کا. وہ کہتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. مسلم ورلڈ کتاب کے مقدمے میں لکھتا ہے مغربی زبانوں کی اشاعت کے ذریعے مغربی افکار شرائط ہوتے ہیں. اگر انگریزی، جرمنی، ڈچ اور فرینچ زبانوں کی ترویج کی جائے تو اسلام کا سابقہ مغربی لٹریچر سے پڑے گا اور اس لٹریچر کو ایک مادی اسلام پیش کرنے کا موقع مل جائے گا. اس طرح مشنری اسلامی فکر کو ختم کرنے کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام اپنے وجود اور اپنی طاقت کی حفاظت علیحدہ کر سکتا ہے. جب ہماری تعلیم آئے گی تو پھر ایک اسلام نیا پیش ہوگا جس کو مادی اسلام پیش کہتے ہیں. مادی اسلام کیا ہے؟ پھر جو بھی کرو دنیا کے لیے. روحانی اسلام یہ ہے جو بھی کرو خدا کے لیے. کتنے حوالے ہیں؟ بولیے بولیے بولیے. اب ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انگلش زبان کے ذریعے کافرانہ زندگی بالآخر عیسائیت تک پہنچانا، نمبر 1. دوسرا،
مسلمانوں کے مفادات ان کی قومی روایات کی مخالفت کرنا. نمبر 3 مذہب کی تحقیر اور توہین کرنا. نمبر 4 اسلام اور قرآن کے متعلق پختہ عقائد نہ رکھنا. نمبر 5 چند مذہبی رسومات کے علاوہ باقی تمام اسلام کو ختم کر دینا. نمبر 6 مولوی اور دینی رہنماؤں کو یہود و نصارہ کے تمام کافرانہ ظالمانہ منصوبہ جات کے ساتھ متفق بنا کر کافر و منافق بنانا. نمبر 7 پاکستان اور ہندوستان کے اختلافات اور تناؤ کو ختم کرنا یعنی باوجہ بغیرت بنانے کے. نمبر 8 ایٹمی خطرے سے یورپ کو محفوظ رکھنا باوجہ تعلیمی منافقین کے. نمبر 9 شرع محمدی کو تعلیم کا مقصد نہ بنانا. نمبر 10 اسلامی نظام حکومت کا روز راستہ روکنا. نمبر 11 مسلمانوں کی طرف سے لاحق خوف کو ختم کرنا. نمبر 12 اسلامی جہاد کا تصور ختم کرنا. نمبر 13 مادی اسلام پیش کرنا اور نبی کا دیا ہوا اسلام ان سے ہٹا لینا. یہ 13 مقصد انگریزوں نے تعلیم انگریزی سے خود بیان کیے ہیں. یہ 13 کے 13 کفر ہے، ظلم ہے، انسانیت کے دشمن ہے. اب میں پوچھتا ہوں یہ تو کافروں کے اپنے بیانات ہیں، ان کے اپنے بیان کردہ مقاصد ہیں. اب جب ایسی رانتی تعلیم ملا نے قبول کی مدرسے میں، پیر نے قبول کی، اب بتاؤ وہ یہودیت کے مورچے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ توجہ نہیں کی. اب کوئی شک رہا ہے؟ شک اس کے دل میں ہوگا جو منافق ہوگا. بلکہ نہیں بلکہ میں غلط کہہ رہا ہوں، منافق کے دل میں بھی شک نہیں رہا ہوگا. منافق اندر سے اس کو پتا ہوتا ہے بات صحیح ہو رہی ہے، لیکن وہ اوپر سے گولی کوڑی ہے، نیچے نہیں اتر سکتی. چشتی مولوی تو سخت بہت ہے. توجہ نہیں کی. چشتی تو بہت زیادہ سخت ہے. میں نے تو دلائل دینے میں اخیر کر دیا نا. میرا ایک حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے، کوئی ملا، کوئی پروفیسر، کوئی پیر تھریشر فقیر کا حوالہ غلط ثابت کر دے، میں دباؤں بہت چیلنج کر رہا ہوں. میری زبان کاٹ کر کتوں کو پھینک دو اگر تم نہیں پیش کر سکتے. ساری پتوں والے شیطانوں، یہودیت کے ملکوں میں تمہارے مدرسے کیوں نہ کھلے جب تم نے اپنا کافر کو دے دیا. مجھے کہنے لگا چشتی ہمارے مبلغ 50 ملکوں میں کام کر رہے ہیں. میں نے کہا خنزیر یہی بات دلیل ہے کہ تو یہودیوں کا ٹٹو ہے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اسلام ہمارے گھر میں نہیں رکھنے دیتے اور تجھے وہاں 50 مدرسے کھولنے دے رہے ہیں. معلوم ہوا تو اسلام کا دشمن ہے. اگر تو دشمن ہو اسلام کا نہ ہوتا وہاں مدرسے کی بجائے یہاں بند ہو جاتے. میرا مدرسہ کتنے دنوں سے بند ہے؟ کیونکہ میرا مدرسہ تھا، پیٹرول پمپ نہیں تھا. یہ ان بائلروں کے، ان خنزیروں کے، ان وہابوں کے، ان دیوگدڑوں کے، ان شیعوں کے یہ پیٹرول پمپ ہے. جیسے پمپ والا چاہتا ہے میری نیچے پڑی ہوئی ٹینکی بھری رہے تاکہ اوپر سے لیتے جائیں، پیسہ دیتے جائیں. یہ ملا بھی چاہتے ہیں ہماری ٹینکی بھری رہے. توجہ یہ بختاری ٹینکی کا تیل نہ مکے. سنو مدرسہ کیا ہے چشتی کا؟ چشتی کا مدرسہ کیا ہے؟ میرے حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، ہم مدرسہ چھوڑ جو کیا کہ نہیں. باقی حوالے وقت نہیں ہے، حوالے پھر بعد میں. ہاں جی یہ ہے قبلہ. ایک بیان سنو، اخبار کا بیان ہے. این جی اوز کی مدد سے
دینی مدارس پر قبضے کا امریکی منصوبہ. مدرسوں بارے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ان میں پڑھنے والے طلباء امریکی حکومت کے خلاف ہوتے ہیں ظلم کے، جو مغرب کے خلاف اٹھنے والا طوفان ہے. این جی اوز کے ذریعے فنڈز دے کر انٹرنیٹ، کمپیوٹرز اور جدید مضامین نصاب میں شامل کیے جائیں گے، جس سے امریکہ نواز مولوی تیار ہوں گے. کی نواز؟ امریکہ نواز. لالات بھیجو ذرا زور سے ایسے مدرسوں پر واک لعنت پونے ملا بھائی مانو. تسا کی سمجھا سی ڈالر لے کے ٹھار کے کھاوا گے؟ نو، جنہ چر چشتی جاؤں پتر ٹھار کے میں بھی نہیں کھان دینا. اگوں تمہوں جہنم میں رب اتنے تمہوں چشتی نے توے پہ تپائی رکھنا. اللہ کی مہربانی کرم فضل سے تم اسی کو اس کام کو ڈال جاتے ہو. کافر کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. اس ملا کی نہ داڑھی دیکھنا، نہ کلمہ دیکھنا، نہ روزہ دیکھنا، نہ مدرسہ دیکھنا، نہ یا رسول اللہ کہنا دیکھنا. یہ بش کی اولاد ہے، بش کی نسل ملا ہے، بش کی نسل مفتا ہے، مفت خورا ہے، یہ مفتی ہے، یہ لاٹو ہے. لاٹو اس کو کہتے ہیں مفتی لاٹو. کون سا؟ وہ لاٹو ہوتا ہے نا، اوپر سے ڈوری باندھ کر ایسے کھینچتے ہیں تو کتنا دیر گھومتا رہتا ہے. یہ ملا پھر اسی طرح امریکہ کے آگے گھومتا رہے گا. اور اللہ کی مہربانی سے چشتی نے نہ کسی کا ٹکر کھایا ہے، نہ کسی کے ہاتھوں میں سودا کیا ہے، اور نہ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں کبھی کرے گا. بول رہا ہے یہ گائے کھڑے ہیں، یہ گائے کھڑے ہیں، یہ گائے کھڑے ہیں. یہ دیوبندیوں کا مدرسہ ہے. امریکہ چکھے بھائی مان. صدر جانتے ہو؟ صدر کینٹ، اس میں مدرسہ ہے جامعۃ المنظور الاسلامیہ. اس میں یہ ملا ہے، یہ روٹی ہاتھ میں لے کر یہ دیکھے اور دند کاٹ کے تے امریکہ دی گشتی گئی ہے. امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ٹورکل پیٹرسن اور سفارتکار پیٹریشیا کو طالب علم روٹی پیش کر رہا ہے، ہاتھ میں روٹی لے کر اوپر دال رکھ کے اس کو پیش کر رہا ہے، دال نکال رہا ہے اخبار میں. سارا محکمہ ٹھڑکی، یہ ساری ٹھڑکی نے بے ایمان ویک ڈنڈ کے میں کڈن دیا کہ ماسی لگتی سو. بول تو صحیح ہے. گئی کھڑی دورہ کرنے مدرسے کا. تو ستا انہیں دیا رنا جاگدیا نے، رنا مدرسے بڑی پھر دیا چشتی گھر چکر کھانا خراب ہو سارے ویلے انگریزوں مگری لگا رہتا. وہ تو گل آتی نہیں. وہ اترا جی مینو آخ رب دیتی ہے شرح تین لب جا. انہوں نے مدرسے گئی پھر یہ خالی گل بھی نہیں سنتا انہوں کے خلاف. واہ بھائی واہ سدکے جا یہ سپا کے خلاف گل ہی نہیں سنتا. دعا کر اللہ ضرور سب کے پناہ. اگلے جمعے سنو، اگلے جمعے اعلان سن لو انشاءاللہ العزیز. جو کفر پھر انہاں ملوڈیا کتاباں ملائے نے نا، وہ پھر باہ والا ہر کتاب سامنے رکھا گا. تو انہاں یہودی مدرسے نام نہاد دینی مدرسے دے تابوت دے وچ چشتی آخری کل ٹھوک کے جنازہ انہاں دا چک دے گا انشاءاللہ العزیز. جے جیوندے رہتا آخر دعوانا. سونے کی یہودی کی عیسائی واج پائی سب گنائی، کی یہودی کی عیسائی واج پائی سب گنائی. لال فوجا نے اٹھایا طوفان، سونے میرے آقا میرے مولا میری جان. سونے کوئی سہارا کیتی تیرے کشتی ڈول دی ہے. سونے کشتی عرض کیتی تیرے چشتی ڈول دی ہے. سونے کشتی